بیت اللہ سے رخصت ہو رہے تھے تو بیت اللہ کے سامنے ان الفاظ سے دعا کر کے چلے تھے. اب اندازہ کریں کہ وہ اپنے آپ کو کتنا حق پہ سمجھتے. یعنی اے اللہ ہم دونوں جماعتوں میں سے جو زیادہ ہدایت پر اس کی مدد فرمائیے اور فتح دیجیے. یہ بے خبر لوگ شیطانی فریب میں آ کر اپنے آپ ہی کو زیادہ ہدایت پر حق پہ جانا سمجھتے اور پورے اخلاص کے ساتھ اپنے باطل کی حمایت مستد میں جان و مال قربان کرتے تھے. اس کے بعد دوسری آیت منافقین مدینہ و مشرکین مکہ کا ایک مشترک مقولہ مسلمانوں کے بارے میں یہ نقل کیا جو گویا ان پر ترس کھا کر کہا گیا کہ غر ہؤلاء دینہم، یعنی میدان بدر میں یہ مٹھی پر مسلمان اتنے بھاری اور قومی لشکر سے ٹکرانے آ گئے. ان بیچاروں کو ان کے دین نے فریب میں ڈال کر موت کے منہ میں دے رہے. یہ وہ باتیں کر رہے تھے جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں وَمَن يَتَوَكَّلْ، آخری جو آیت کے الفاظ ہیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. جو شخص اللہ پر توکل اور بھروسہ کر لیتا ہے تو یاد رکھو کہ وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے. اس کی حکمت کے سامنے اس کی عقل و دانش رکھی رہ جاتی ہے. مطلب یہ کہ تم لوگ صرف مادہ اور مادیات کو جاننے والے اور اسی پر بھروسہ کرنے والے ہو. تمہیں اس مخفی طاقت کی خبر نہیں جو اس مادہ اور مادیات کے پیدا کرنے والے کے خزانوں میں ہے، اور جو ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اعتماد رکھتے ہیں. ابھی اگلی آیت